16واں سبق اسماء موصولہ کا بیان۔ جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں، اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، جیسے جاء الذی نصارہ، جاء الذی نصارہ، اس کا ترجمہ ہے دستر۔ ادھر پڑھا تھا دستر، آپ نے ابھی پکڑا نہیں تھا؟ اچھا چلیں کوئی، جاء الذی اسم موصول یہ ہے۔ ہمیں اس میں موصول کی تعریف میں پڑھی کہ وہ اسم ہے جو بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے۔ مل کر بھی پورا کلام نہیں بنتا، کلام جملہ تام کا دوسرا نام ہے نا، مرکب تام کا دوسرا نام جملہ بھی تھا، کلام بھی تھا، مرکب مفید بھی تھا، یاد ہے وہ شروع والے اسباق۔ تو اس میں موصول وہ ہے جو بعد والے جملہ سے مل کر کلام کا جز بنتا ہے۔ یہ جا کیا چیز ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ ترکیب میں فعل ہے نا، بھول گیا لگتا ہے آپ۔ جا فعل ہے، الذی کو کہنا ہے اسم موصول، کیا کہنا ہے؟ ناصارہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے، ناصارہ ماضی کا پہلا صیغہ دارابا کی طرح ناصارہ فعل ہے، تو اس کا فاعل کدھر ہے؟ آگے چونکہ کوئی نہ ہو تو ہم نے پڑھا تھا نا، پھر ضمیر نکال لیتے ہیں۔ اگر فعل کے بعد کوئی اس میں ظاہر ہو تو اسے فاعل بنانا ہے، اگر وہ فاعل بن سکتا ہے تو، نہ ہو تو پھر اس کے اندر سے ضمیر نکال لیں۔ یہ پہلا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، یہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل۔ یہ فعل اپنے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس موصول کا صلہ، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے موصول کہتے ہیں، اور بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ یہ جو بعد میں جملہ آئے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، بولے یہ لفظ صلہ۔ اب یہ موصول اپنے صلہ سے مل کر اس فعل کا فاعل ہے، جا کا۔ یہ موصول یہ سارا جملے صلہ سے مل، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر اس جا فعل کا فعل اپنے فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ کیا بلا؟ وہ جس نے مدد کی، آیا، آنا فعل ہے نا، تو آنے والا جو کام کرے گا وہ فاعل ہے، وہ ہے الذی ناصرہ، وہ بندہ جس نے مدد کی، آیا، وہ جس نے مدد کی، آیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ کے کہہ رہے ترکیب ریپیٹ کر لیں۔ مستتر بھی ساتھ کہیں، چھٹی ہوئی ہے نا، مستتر، اس کا اسماء موصولہ یہ ہے۔ واحد مذکر کے لیے آتا ہے الذی، تثنیہ کے لیے اللذانی اللذینی، اور جمع کے لیے الذین الاولی، مؤنث کے لیے اللاتی، تثنیہ کے لیے اللتانی اللتینی، اور جمع کے لیے اللاتی اللواتی۔ تنبیہ، من اور ما بھی اس میں موصول ہے، ایک تو یہ لکھے ہوئے نا، اس کے علاوہ من اور اس میں، اور یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے آتے ہیں۔ واحد کے لیے بھی من آتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، ایسے ماں ہے۔ جیسے اکرمت من جاؤنی، کوئی یہ دے اکرمت من جاؤنی، یہ ذرا دیکھیں،
اس کے ہم ترکیب کرتے ہیں. شروع کریں. اکرما کیا ہے؟ فعل. تو نے اس کا نام لے لیا. نام اس کا کیا ہے؟ اس کا ایسا ہی ہے. آگے من. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا من اور مان موصولہ ہوتے ہیں. یہ من کیا ہے؟ اس میں موصول. اس میں آگے جا جا فعل. اس میں واو. جا 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 یہ جمع مذکر غائب کا تیسرا صیغہ ہے. اس میں واو نہیں ہوتی. فاعل جب دارا با ترکیب جب کرتے ہیں تو دارا با فعل ہم کہہ رہے تھے اور واو اس کا کون سی بلا ضمیر ہے؟ یہ واو نہیں. ضمیر کی 5 قسموں سے کون سی ہے؟ مرفوع متصل، مرفوع منفصل، مرفوع متصل جو ماضی کی گردان میں ہوتی ہے ضمیر. مرفوع متصل ہے یہ اس کا فاعل ہے. اچھا ایک اور بات، یہ جو نون ہے یہ کون سا ہے؟ نون وقایا. نون وقایا. اور یا ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر کا نام کیا؟ منصوب متصل. فعل کے ساتھ ہے نا. منصوب متصل کبھی حرف مشبہ بھی فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، کبھی فعل کے ساتھ. یہ مفعول بنے گی. منصوب ہے نا، مفعول بھی. کیا بنے گی؟ اب ذرا دیکھیں یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول، نون وقایا کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں بناتے. یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ بولے فعلیہ خبریہ ہو کر اس من موصولہ کا کیا بنا؟ یہ بنا صلہ. اب یہ موصول اپنے پیچھے یہ جملہ نہیں بنتا، بس موصول اپنے صلہ سے مل کر اکرما فعل کا فاعل تو ہے. اکرما کا فاعل تو پہلے ہے. اب اسے کیا چاہیے؟ مفعول. اب اکرما فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ. اب ذرا ترجمہ سنیں. اکرمت میں نے عزت کی. ویسے اصول کے مطابق میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک دفعہ لفظ سمجھیں. اکرمت میں نے عزت کی. من جاؤنی ان کی جو آئے نی میرے پاس. یہاں پہ ہم اصل میں یہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ من تسنیہ واحد جمع سب کے لیے آتا ہے. یہاں من آیا اور آگے بعد میں جمع کا صیغہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ من تسنیہ کے لیے من کے بعد جا آ بھی آ سکتا ہے، من کے بعد جا آ تسنیہ بھی آ سکتا ہے، اور من کے بعد جا او جمع بھی آ سکتا ہے. اب ترجمہ کیا ہے؟ میں نے جو میرے پاس آئے ان کی عزت کی. اصول کے مطابق فعل کے اینڈ پہ کرتے ہیں نا، اس لیے میں نے یوں کیا. پہلے فاعل کا، پھر یہ سارا موصول سے مل کے بننا ہے مفعول، پھر مفعول کا اینڈ پہ اس فعل کا. میں نے من کا معنی جو ہوتا ہے عموماً اس میں موصول کا ترجمہ وہ جو یا جو یہ ہوتا ہے ترجمہ اس میں موصول کا. میں نے جو میرے پاس آئے ان کی عزت کی. اکرم عزت کی. سمجھ آئی؟ کر لیں گے ترکیب کریں گا. اکرم تا من جا واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. نون یا ضمیر منصوب متصل بارز مفعول بھی. فعل اپنے اور ساتھ فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ پہلے بنائے. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصولہ کا موصول اپنے صلہ سے موصول اپنے نہیں، یہ جملہ نہیں ہوتا، یہ جملہ نہیں بنتا. موصول صلہ مل کے نہیں جملہ بنتے. موصول اپنے صلہ سے مل کے بس پیچھے جو بنانا ہے وہ بنا دی. اس کو جملہ نہیں کہنا. موصول اپنے صلہ سے مل کر اکرم فعل کا مفعول. فاعل تو پہلے ہے نا، مفعول نہیں ہے، مفعول بنا دے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے، فاعل اور یہ دونوں کو ملا کے ادھر مفعول بھی بنانا.
اب فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ترجمہ کریں. آئے عزت کی، میں نے جو میرے پاس آئے ان کی. اگلی مثال دیکھیں. زیدن سوری اشترا زید مشتراہ بکر. اس میں موصول کون ہے یہ بتائیں؟ ماں. یہ ماں جو اس میں موصول ہوتا ہے نا، اس کا معنی نفی والا نہیں ہوتا. میں نے آپ کو شاید اس دن بتایا تھا کہ یہ ماں کی کئی قسمیں ہیں. ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ماں شرطیہ بھی ہوتا ہے. اس کی کافی قسمیں ہیں. آپ نے ہر ایک کو وہ نفی والا نہیں سمجھ لینا. وہ تو ہم نے دارابا سے پہلے کہا لگایا تھا نا، ماں دارابا، وہ نافیہ تھا، نفی والا. یہ نفی والا نہیں ہے، یہ تو موصول ہے. اس کا ترجمہ ہونا جو مانا کیا والا. اشترا زید، زید نے خریدا. مشتراہ بکر، اس کو جس کو بکر نے خریدا. زید نے اس کو جس کو بکر نے خریدا، اس کو خریدا. سمجھ آئیے کہ نہیں ترکیب؟ ماں، میں نیم نہیں کہنا، ماں. بھی مقدم، فاعل آگے بکر لکھا ہوا ہے مؤخر. جملہ پہلے جملہ فعل یا مفعول کیوں بنایا؟ اس طرح کے بعد زید فاعل ہے نا، آگے مفعول بنا دیں گے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں موصول صلہ کی؟ اسی طرح ایون اور ایتن بھی اس میں موصول ہیں، لیکن ایون مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے ہیں. جیسے جاء ایہم ہوا عالم، جاءت ایتہن ہی عالماتن. اس کی کیا ترکیب ہے؟ جاء فعل، ہوا نہیں ہے، ایو نے بننا ہے اس کا فاعل، لیکن یہ اس میں موصول صلہ مل کر پھر فاعل. یہاں نہیں، یہ ایو نا آگے مضاف ہو رہا ہے. ایو مضاف، ہم مضاف ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہو کر اس میں موصول. آگے ہوا مبتدا، عالم اس کی مبتدا خبر کیوں بنایا ان کو؟ معرفہ نہیں ہے، معرفہ ہے اسم ہے، اور آگے عالم نکرہ ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پیچھے موصول کا صلہ، موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر جا فعل کا. اسی لیے تو ایو پڑھا ہے. اگر یہ مفعول ہوتا نا پھر اس کو ایا پڑھنا تھا. مثلا پیچھے آتا، فرض کریں جا او یا جا جے تو آتا، جے تو جا فعل تا فاعل، تو آگے پھر لکھا ہونا تھا ایا ہم، پھر ایو نہیں لکھا ہونا تھا. ہے تو یہ موصول، پھر اس نے مفعول بننا تھا نا، تو پھر اس کو کیسے لکھا ہونا چاہیے تھا؟ ایا ہم، ایا منصوب، ابھی لکھا ہوا ہے ایو مرفوع. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے موصول نے اپنے صلہ سے مل کر پیچھے جا کا فاعل بننا، اور فاعل ہمیشہ فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. جملہ فعلیہ والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. آگے قواعد و فوائد نمبر 1، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. صلہ اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جسے عائد کہتے ہیں. اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ عائد کا لفظی معنی ہوتا ہے لوٹنے والا یا لوٹنے والی. وہ ضمیر پیچھے موصول کی طرف لوٹتی ہے نا، اس لیے اس کو عائد کہتے ہیں. عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. عائد اگر صلہ کے ابھی جو ہم نے ترکیب کی ہے، ایہم اس میں موصول تھا نا، بولے یہ جا ایہم کے اندر ہے، ایہم اس میں موصول تھا نا، تو آگے صلہ کون ہے؟ جملہ ہوا عالم مبتدا خبر ہے. انہوں نے کہا جو صلہ ہوتا ہے اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے. اس میں ضمیر ہے کون سی؟ ہوا.
اور یہ ایو کے مطابق ہے، جو ضمیر ہے نا وہ موصول کی طرف لوٹتی ہے اور اس کے مطابق ہوتی ہے. ایو بھی واحد ہے اور مذکر ہے، تو ہوا بھی واحد اور مذکر ہے. اگلی مثال میں دیکھیں، دوسری جو ہم نے چھوڑی ہے، ایتھن ہیا، وہاں وہ صلے کے شروع میں ہیا آئی ہے کیونکہ ایت مؤنث ہے. دوسری مثال میں سمجھ رہے ہیں نا، ایت مؤنث ہے اس لیے ہیا آئی ہے. تو پچھلی مثال میں ایو مذکر ہے اس لیے ہوا آئی ہے، اس کے مطابق آئی ہے. اچھا، انہوں نے کہا تھا اگر وہ ضمیر جملے کے شروع میں آئے تو پھر اس کو صدر صلہ بھی کہتے ہیں. تو یہ ہوا عالم جو جملہ ہے اس کے شروع میں ہوا ضمیر ہے، لہٰذا اس کو صدر صلہ بھی کہتے ہیں. اس ضمیر کو ایک نام اس کا اور ہے عائد، لوٹنے والی، یہ پیچھے لوٹتی ہے موصول کی طرف. ایون اور ایت المورب ہے، مگر جب یہ مضاف ہو اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی پر ضم پڑھنا بھی جائز ہے. جیسے رأیت ایہم عالمن، یہ بات ذرا ایک سمجھنے والی ہے. رأیت ایہم عالمن، دیکھیں ذرا غور فرمائیں. انہوں نے یہ کہا، ادھر دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایون اور ایتن مورب ہوتے ہیں، مگر ایک صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں. آپ نہیں تو دیکھنے، جب یہ مضاف ہو، ایون یہاں مضاف ہے نا ہم کی طرف، ابھی ہم نے ترکیب کی ہے نا، ایو مضاف ہے ہم کی طرف، تو ان کے صلے کا جو صدر ہے، صدر صلہ، وہ اگر محذوف ہو اس وقت یہ مبنی پر ضم پڑھنا بھی نہیں جائز ہے. اب اس کا صلہ ہے، یہ صلہ تو یہ اکیلا عالم نے تو بننا نہیں، کیونکہ صلہ جملہ ہوتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا. تو یہ عالم تو جملہ نہیں ہے، یہ تو مفرد ہے. اس سے پہلے ہوا تھا، ادھر ہوا عالم. تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو صلہ ہوتا ہے اس کے شروع میں اگر ضمیر آ جائے تو ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو صدر صلہ اگر محذوف ہو، گرا ہوا ہو، لکھا ہوا نہ ہو، اس وقت ایون کو مبنی پر ضم کہتے ہیں پیش کو، اور مبنی ہوتا ہے جس کا آخر بدلتا نہیں ہے. مبنی پر ضم پڑھنا جائز ہے. اب اس کو ایو پڑھا، حالانکہ پتہ ہے اصول کے مطابق یہاں اس کو ایا ہونا چاہیے تھا. کیوں بلا؟ اس موصول نے اپنے صلہ سے مل کے پیچھے اس کا مفعول بننا ہے، را فعل تا فاعل، آگے اس نے کیا بننا ہے. ابھی جب میں پچھلی مثال آپ کو سمجھا رہا تھا جا ایہم، تو میں آپ کو کہا نہیں رہا تھا کہ جا اگر یہ جا کے ساتھ ہوتا جے تو اس کو ہم نے پڑھنا تھا ایا ہو. ایا میں نے آپ کو بولا تھا نا، منصوب پڑھنا تھا، لیکن چونکہ یہ جا کا فاعل ہے پچھلی مثال میں، تو اس لیے ایو مرفوع پڑھا، پیش پڑھی. یہاں پر اب یہ فعل، یہ فاعل، تو اس نے موصول نے اپنے صلہ سے مل کے بننا ہے مفعول. تو مفعول ہوتا ہے منصوب. کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایہم، ایا زبر ہونی چاہیے تھی اس پہ، لیکن کیا لکھا ہوا ہے؟ ایو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب یہ ہوتا تو یہ مورب ہے، اور مورب کا آخر بدلتا ہے، مبنی کا نہیں بدلتا. لیکن جب یہ مضاف ہو، مضاف الیہ مذکور ہو، اور اس کا جو صدر صلہ ہے وہ محذوف ہو، اس وقت اس کو مبنی پر ضم پڑھنا جائز ہے. اب بھی ضروری نہیں ہے، جائز ہے. پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. یعنی اس کو ہم ایہم پڑھے تب بھی جائز ہے، ایہم پڑھے جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ ترکیب میں کہیں گے یہ فعل، یہ فاعل، یہ موصول، یہ مضاف الیہ مل کر موصول، یہ عالم ہے خبر، مبتدا محذوف ہوا کی. ترکیب میں ایسے کہنے عالم خبر ہے، مبتدا محذوف ہوا کی. ادھر ہوا مبتدا ہے، وہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ موصول کا صلہ، اب یہ موصول صلہ مل کر اس کا مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک پوائنٹ رہ گیا، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا، خبر اور مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے. موصول اپنے صلہ سے مل کے یا صفت بنتا ہے موصوف کی، یا فاعل بنتا ہے فعل کا، یا نائب فاعل بنتا ہے فعل مجہول کا، یا مفعول بن جاتا ہے، یا مبتدا بن جاتا ہے، یا خبر بن جاتی ہے، یا مضاف الیہ بن جاتا ہے.
مثالیں میں ادھر سے دیکھ لیں آپ کتاب میں. فاضل والد الذی اجتہد، اس میں موصول کون ہے؟ آگے اجتہد فعل ہے، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، فعل اس میں ہوا، فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ دی موصول کا صلہ، موصول صلہ نے مل کے پتہ ہے پیچھے کیا بننا ہے؟ الولد کی صفت. دو اسم اکٹھے آ گئے نا، دونوں معرفہ ہو، دونوں مرفوع بھی ہو، دونوں مذکر مؤنث ہونے میں برابر ہو، وہ موصول صفت بنتے ہیں عام طور پہ. الولد دیکھو معرفہ نہیں ہے، معرفہ ہے نا، اور مرفوع بھی ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر بھی ہے. واحد ہے تثنیہ جمع، واحد بھی ہے. آگے اللہ دی اسم موصول، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی مرفوع ہے، چونکہ یہ مبنی ہے، اس کا آخر رفع نظر نہیں آتا. یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی مذکر ہے، تو دونوں مطابق ہے نا، آپس میں موصول صفت بنیں گے. سمجھ آئی ہے؟ تو یہ موصول صلہ سے مل کر پیچھے بنا الولد موصوف کی صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر فاضا فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ. دوسری مثال جاءت الذی فازت، اوپر جو انہوں نے کہا نا اس کے مطابق ترتیب سے مثالیں، یا صفت بنتا ہے یا فاعل بنتا ہے. تو یہاں پر جا فعل ہے، جاءت میں جا فعل ہے، تا تو علامت تانیث ہے نا، اور آگے اللہ تی اسم موصول، فازت فعل اس میں ہیا اس کا فاعل ہے، ہیا ضمیر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس میں موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر جات فعل کا، کیونکہ جات فعل مؤنث ہے نا، اسی لیے آگے اس میں موصول اللہ تی آیا ہے. اللہ تی یہ مؤنث کا ہے، وہ پیچھے اس میں موصول دیکھے مذکر کا تھا اللہ دی، اور مؤنث کا کیا تھا؟ اس لیے اللہ تی آیا کیونکہ پیچھے فعل مؤنث ہے. اکرم الذی زینا جاؤ، یہ تیسری مثال ہے تیسری چیز کی، نائب فاعل بنتا ہے. اکرمہ فعل مجہول نہیں ہے، جیسے دوریبا نہیں آتا، دارابا معروف دوریبا مجہول، ایسے ہی اکرمہ معروف ہے اور اکرمہ مجہول ہے، اور مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے. یہ بات یاد ہے، ہم نے کہیں پڑھی تھی، فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے. اللہ دین اس میں موصول جا فعل واو فاعل جملہ فعلیہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر اکرمہ فعل کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ. نصرت اللہ دی ہوا مظلوم، اللہ دی ہوا شاعر خالد.